ایک حافظ قرآن بننے کے بعد عمل نہیں کرتا، ایک ناظرہ پڑھنے والے قرآن مجید کو پڑھ کر میرے دوستو اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہوگا تو وہ حامل القرآن ہوا نا، حامل القرآن ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا، اللہ نے انہیں علم دی ہے، وہ علم سیکھی ہے، قرآن کی تلاوت سیکھی ہے، قرآن کی حفظ کی ہے، میرے دوستو اس کی باوجود بھی وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں بہرحال اللہ نے حاملین تورات کا گادے، حاملین تورات کو گادے کی ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو مگر ان سے مستفید نہیں ہوتا۔ یہ مثال صرف اسرائیلیوں تک محدود نہیں ہے کہ یہودی اسرائیلیوں تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ سمجھائی جا رہی کہ اگر کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گادے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتی ہیں، جس سے کتابیں لدی ہو وہ عالم اور فاضل نہیں بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حامل تورات کی جیسے مثال اللہ نے پیش کیا، اسی طریقے سے حامل القرآن بھی۔ اب آئیے میرے دوستوں، حامل القرآن قرآن مجید کی ایک حافظ ہو، قرآن مجید کی ناظرہ پڑھ لی ہو، میرے دوستوں جب وہ مکتب میں جاتا ہے نماز کی فرائض سیکھتے ہیں، وضو کی فرائض سیکھتے ہیں، غسل کی فرائض سیکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہوتے ہیں، چلہ لگا رہے ہوتے ہیں، سروزہ لگا رہے ہوتے ہیں، عشرہ لگا رہے ہوتے ہیں، سال لگا رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ چلہ لگانے کے بعد، سروزہ عشرہ لگانے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، ایک حافظ قرآن بننے کے بعد عمل نہیں کرتا، ایک ناظرہ پڑھنے والے قرآن مجید کو پڑھ کر میرے دوستو اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہوگا تو وہ حامل القرآن ہوا نا، حامل القرآن ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا، اللہ نے انہیں علم دی ہے، وہ علم سیکھی ہے، قرآن کی تلاوت سیکھی ہے، قرآن کی حفظ کی ہے، میرے دوستو اس کی باوجود بھی وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، وہ قرآن کو جو حفظ کی ہے وہ روزانہ میرے دوستو اس کو گردہ نہیں کرتے ہوں گے، اسی کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہوگا۔ ہے کیا افسوس کی بات، کل قیامت کو اللہ رب العزت ایسے حافظ قرآن کو لنگڑے معذور اور اندھے نبینہ بنا کر پیش فرمائیں گے قیامت کی دن کہ یہ کون ہے، یہ فلاں حافظ قرآن ہے کہ اللہ کی قرآن کی حفظ کرنے کے باوجود بھی یہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، یہ قرآن کو کبھی پڑھتا نہیں تھا۔ سن لو طالب علم، اس کی مثال گادے کی مثال اللہ نے پیش کی ہے۔ میرے دوستوں آج قرآن مجید تلاوت قرآن پڑھے ہیں بچپن میں، موقع ملے تو رمضان میں کھول لیا، موقع ملے تو کبھی جمعہ کو کھول لیا، کبھی تو میرے دوستوں نہ رمضان میں نہ جمعہ کو ہے قرآن کی تلاوت ہی تو نہیں کرتے ہیں، قرآن پڑھ لی ہے، ناظرہ پڑھ لی ہے، حفظ کر لی ہے میرے دوستوں، قرآن کو جزدان میں محفوظ کر کے بس اپنے گھر کی تاخت کے اوپر رکھ دی۔ تو تم کیسے ہو حامل القرآن؟ تم تو گادے کی طرح ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے دعا سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو غیر مفید ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیرے فنا مانگتا ہوں جو غیر مفید ہو، جو غیر مفید ہو۔ علم سکھا
لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. علم سیکھا ہے میرے دوستوں، ایک طالب علم، ایک عالم دین ہے میرے دوستوں، علم سیکھ کر علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. حافظ قرآن بن کر اللہ کی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، حامل قرآن بن کر اللہ کی قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اپنے طاقوں میں محفوظ کر کے رکھ دی ہے. میرے دوستوں، جب تم عمل نہیں کرو گے تو تمہاری مثال گادے کی طرح ہے. اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی ہیں کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو غیر مفید ہو، جو علم کو فائدہ نہیں دیتا. اب میرے دوستوں، مسند احمد کی ایک روایت پیش کی ہے مفسر قرآن نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن، یہ بھی حدیث کی بات ہے، مسند احمد کی بات ہے، کہ مکمل خاموشی کا حکم دیا ہے جمعہ کے دن. کب؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. اب خطبہ کے دوران باتیں کرنا، خطبہ کی دوران عظیم گناہ ہے. اب خطبہ کی دوران دوسرے کو منع کرنا، بھائی باتیں نہیں کرنا، بھائی تم نے بھی تو باتیں کر لیا نا، بھائی خطبہ ہو رہا خاموش ہو جاؤ. اب تم نے دوسروں کو خاموش کرانے کے لیے خود بات کر لی، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہو گئی. گویا کہ تم نے بھی بات کر لیا، دوسروں کو خاموش کروائیں تو تم نے بات کر لی. اگر خاموش کروا رہی ہو تو اپنے بھی منہ بند رکھو، ایک اشارتاً اپنے منہ کے اوپر انگلی رکھ دو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. اب سن لو کہ جو شخص امام کی خطبہ کی دوران بات چیت کرتا ہے، وہ کمثل حمار یحمل اسفارا، کہ وہ گادے کی مانند ہے جس پر کتابوں کا دفتر لادا ہوا ہو. دوران خطبہ بات کرنا گویا کہ وہ گادے کی مانند ہے، گادے کی طرح ہے کہ تم نے خطبہ کی دوران بات کیا. میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ جمعہ کو کب آنا چاہیے؟ جب اذان ہو تو مسجد میں حاضر ہو جا جمعہ کے دن، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لائیں گے اونٹ آزاد کرنے کی ثواب ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر میں جو آئیں گے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب، اس کے بعد اونٹ قربانی کی بات ہے، اس کے بعد جو آئیں گے اس کو بکرے قربانی کی ثواب ہے، اس کے بعد جو آئیں گے مرغا پھر انڈا، پھر کچھ نہیں ملے گا. امام منبر پہ بیٹھ گئے بیان کرنے کے لیے تو فرشتہ اپنے خطے بند کر دیے، فرشتہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. اب ہم تو آخری موقع میں آتے خطبہ شروع ہو رہے تھے، امام صاحب خطبہ شروع کر دیا، پہنچ جاؤ جلدی، خطا بند ہو گیا، تمہارے جمعہ میں کوئی اہمیت نہیں رہا. اب جمعہ کی خطبہ کی دوران باتیں کرنا کہ ہوا کمثل حمار یحمل اسفارا، وہ اس گادے کی مانند ہے جس پر کتابوں کا دفتر لدا ہوا ہو. پھر فرمایا کہ جو شخص کسی بولنے والے شخص کو کہتا ہے کہ خاموش رہو، وہ بھی جمعہ کا مخصوص ثواب سے حاصل نہیں کر سکے گا، مخصوص ثواب حاصل نہیں کر سکے گا. مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی دوسرے شخص کو بول کر تلقین بھی نہیں کر سکتے ہو، تلقین نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی اتنا نازک مسئلہ ہے. یہ خطبہ کی دوران ہمارے یہاں آگے آ جاؤ خطبہ ہو رہا ہے، بھائی کیا ہے، تم تو سنتے ہو ہی نہیں، آخر میں آتے ہو. کیا بولے میرے دوستوں، آخری وقتوں میں جب خطبہ ہو رہا ہے آتے ہو، پھر دوستوں کو بلا رہے ہو، پھر صفیں جب سیدھے ہوتی ہیں. امام صاحب کہ جمعہ کی ایک اہمیت آگے آنے والے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ایسا ایک وقت ہے جس میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کہ امام جب منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک یہ ایک بہترین وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کب آ رہے ہوتی ہیں؟ جب خطبہ ختم ہو رہا ہے، پھر نماز میں شامل ہو رہا ہے. اب کیا ہوا میرے دوستوں، پھر فرماتے ہیں کہ جب اقامت دے رہے ہوتی ہیں تو اس وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ اس شور میں چاہتے ہو بھائی اندر آ جاؤ یار، جب اندر جگہ ہے پہلے سے اس کو پور کر لو نا، آواز کیوں دے رہے ہو؟ اس ثواب سے محروم ہو گئے نا. کیا معلوم وہ گڑی دعا قبول ہونے کی گڑی تھا، مگر تم نے اپنے چلاتے رہے تو اس ثواب سے محروم ہو گئی. اب آئیے میرے دوستوں،
تو مسجدوں کے اندر بلند آواز سے قرآن مجید تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ اب دیکھو کیسی بدعت اور خرافات والی حرکتیں ہیں کہ اس مسجد میں نماز ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں نماز ہو رہا ہے، دوسرے مسجدوں میں خطبے تیز آواز سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑ گئے، یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ باہر کی لاؤڈ اسپیکر بند کرو، کیوں کہ ایسے بھی دوسرے مسجد میں جماعت ہو رہے ہو، اور اگر دوسرے مسجد کی جماعت کی تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری آواز فلاں مسجد تک جا رہا ہے، تم اس وقت میں بند کر دو اپنی آواز، کیونکہ دوسرے کو خلل پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، تکلیف دینا دوسرے کو نماز سے، نماز کے اندر خلل ڈالنا۔